اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گولڈ لیف ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخری دہائی میں فرانس کے شہنشاہ اور سپہ سالار نپولین بوناپارٹ نے تاج انگلستان کو تنگنی کا ناچ مچا دیا۔ مسلمانوں کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اسلام کا مجاہد بن کر یورپ، عرب اور ہندوستان میں اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا۔ ایک کٹر عیسائی خاندان کا فرد ہونے اور بعد میں محلدانہ نظریات رکھنے والے دنیا کے اس عظیم جرنیل اور شہنشاہ کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کے مطالعے نے بدل ڈالی تھی، خاص طور پر جب اس نے مصر کو فتح کیا اور شیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ عسکری معاہدے کرنے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سلطنت برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی اور بوناپارٹ کے خلاف بڑی جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے سلطان ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ مورخین کے مطابق اگر بوناپارٹ کو چند ماہ کی مہلت مل جاتی تو وہ سلطان ٹیپو کی مدد کو پہنچ جاتا اور ہندوستان کے ساتھ مل کر وہ فرنگی راج کا خاتمہ کر دیتا۔ بوناپارٹ نے کئی یورپی ملکوں کو فتح کر لیا تھا اور براعظم افریقہ تک اس کی علمداری ہو گئی تھی، جس سے برطانوی سلطنت کو اپنا سورج غروب ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ انگریزوں نے بوناپارٹ کے خلاف جہاں پروپیگنڈا سے کام لے کر اس کی شخصیت کو مسخ کر ڈالا، وہیں جرمنی کے ساتھ اتحاد کر کے بوناپارٹ کے خلاف جنگ چھیڑ۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ بوناپارٹ نے جنگ میں شکست اور کمزوری کے دوران، اور خاص طور پر اس وقت جب برطانوی فوج فرانس کی سرحدوں کو تاراج کر چکی تھی، بوناپارٹ نے وہ رات انتہائی پریشانی میں گزاری اور اللہ کے حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر ایک درخواست کی تھی۔ جید عالم دین اور اردو شاعر علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی، جنہوں نے 50 سے زائد کتب بھی لکھی ہیں، انہوں نے بوناپارٹ کی اس درخواست کو منظوم کیا تھا، جس سے یہ اشعار قابل غور ہیں۔ تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے۔ محققین کا کہنا ہے کہ 1798 میں جب نپولین نے مصر پر یلغار کی تو اسلامی تعلیمات اور تمدن نے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ 1 سال تک مصر میں رہا۔ مصر میں قیام کے دوران ہی 6 دسمبر 1798 کو مشہور فرانسیسی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے اپنا نام علی نپولین رکھ لیا ہے۔ نپولین کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، لہذا اس نے کلیسا سے اختلاف کے پیش نظر ظاہری طور پر اپنے اطوار نہیں بدلے تھے۔ وہ مصری علماء سے ملتا، جس سے اسے اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی ہوئی۔ اس نے اسلامی فقہ کے مطابق سزا و جزا کے قوانین کا اطلاق کیا۔ مصر میں قیام کے دوران بوناپارٹ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن فرانسیسی فوج کو قاہرہ کی سڑکوں پہ خصوصی پریڈ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ نپولین نے اگست 1799 میں مصر کے شیخ الاسلام کو ایک خط بھی لکھا اور اس میں کہا کہ میں تمام دانشوروں کو ساتھ ملا کر دنیا میں قرآن کے اصولوں پر مبنی ایک منظم حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ صرف قرآن پہ عمل کر کے ہی انسان سچی خوشیاں پا سکتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ نے بے حد متاثر کیا تھا۔ امریکی مورخ جان کول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ یہ سچ ہے کہ نیپولین دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا تھا۔ فقہ کونسل نارتھ امریکہ کے مطابق بھی بوناپارٹ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالبہ کرنے کے بعد اس نے نظریات تبدیل ہو گئے تھے۔ معروف محقق اینڈر یوٹائن نے اپنے ایک مضمون میں نیپولین بوناپارٹ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑے شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ بوناپارٹ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے حد متاثر تھا اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اسلامی لا کو طرز زندگی کے طور پر نافذ کیا۔ نیپولین کی اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر کئی مصری دانشوروں نے نیپولین کو سلطان الکبیر کا خطاب بھی دیا۔ نیپولین نے بعد ازاں نیپولین کو فرانس، اٹلی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، پولینڈ اور جرمنی وغیرہ میں رائج کیا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مزید معلومات موصول ہو سکے۔